بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ 5ویں قسط ہے. ایک اچھی زندگی بنانے کا جو سلسلہ ہے اس کی 5ویں قسط. ہم نے اب تک 4 قسطوں میں کیا دیکھا اور سنا. پہلی پہ ہم نے کردار کی بات کی تھی اور اس میں کون سے عناصر ہوتے ہیں. دوسری قسط میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے وہ کون سے 6 شعبے ہیں جس میں ہم مہارت حاصل کر سکتے ہیں ریاضت کے ذریعے. پھر تیسری قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو رویے ہیں، کیونکہ قیادت ایک عمل کا نام ہے، کرسی کا اور عہدے کا نام نہیں ہے، تو یہ جو رویے ہیں ہمارے، ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور رویوں کے پیچھے کیا پہلو کار فرما ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے تو ہم نے ایک زینہ دیکھا اور 4 اس کے اندر سٹیپس تھے. اور ایک چیز جو بڑی واضح ہو گئی وہ یہ کہ اناڑی بنیں گے تو کھلاڑی بنیں گے، اور اگر ہم غفلت کے اندھیرے میں ہیں تو آگاہی سے روشنی ملتی ہے. تو یہ تو 4 ہم نے ایپیسوڈز کور کیے ہیں اب تک. یہ 5ویں قسط ہے اور اس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو جانتے ہیں اس کو عمل میں لا نہیں پاتے اس انداز سے جو ہم نے چاہا. تو میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک سادہ سا خاکہ پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو تصور کریں کہ یہ عمارت ہے اور یہ اس کی بنیاد ہے. 100 منزلہ عمارت اور یہ اس کی بنیاد. تو آپ رقبے کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، اب ہماری شخصیت کی جو بنیاد ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو میں علم کہوں گا. اور علم ہم فارمل ذرائع سے حاصل کرتے ہیں جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور ہم علم کو اپنے ماحول سے، اپنے والدین سے، اساتذہ سے، اپنی صحبت سے، دوستوں سے، میڈیا سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انفارمل ذرائع ہیں. اچھا، علم ہم سب کے پاس ہوتا ہے. کسان جو اسکول نہ گیا ہو، کالج نہ گیا ہو، جس نے کچھ سند نہ حاصل کی ہو، وہ بھی علم رکھتا ہے اپنے شعبے کے مطابق. بہت سے مزدور ہیں جو آپ کو ایک بہت زبردست عمارت کھڑی کر کے دے دیتے ہیں لیکن شاید ان کے پاس فارمل علم نہ ہو، لیکن وہ علم ضرور ہے جس کے تحت وہ ایک نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں. اچھا، اب علم جو ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں، اور علم رکھ کر اس کا صحیح استعمال نہ کرنا بہت ہی خطرناک ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ وقت پہ پہنچنا ہے تاکہ میری کریڈیبلٹی بنے، اپنی میٹنگ پہ پہنچنا ہو یا کسی دوست کے ہاں اگر میں نے وقت دیا ہے وہاں پہنچنا ہو، اور میں یہ جانتے ہوئے کہ یار کیا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، تو جہاں میں نے یہ کیا تو میں اب علم کا صحیح استعمال نہیں کر رہا. علم کہتا ہے کہ وقت پہ پہنچنا ضروری ہے. آپ اگر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ دوسرے کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ تو علم کہتا ہے. لیکن اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کے پیچھے کیا پہلو ہیں. اور علم کا صحیح استعمال جو ہے وہ عمارت ہے. ٹھیک ہے، علم کا جو صحیح استعمال ہے وہ عمارت ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو صحیح استعمال ہے، زور میں دے رہا ہوں کس چیز پہ؟ صحیح پہ. صحیح استعمال دانائی ہے، وزڈم. ٹھیک ہے، تو علم، نالج، اور اس کا صحیح استعمال وزڈم، دانائی. تو جو شخص علم کا صحیح استعمال نہیں کرتا، آپ یہ جان کے شاید حیران ہوں گے، اس کو یا تو بیوقوف کہتے ہیں یا جاہل کہتے ہیں. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ان پڑھ کو جاہل کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے. جو شخص جتنا بھی جانتا ہو اگر اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے تو اس نے دانائی تو حاصل کر لی. اس دانائی کی وسعت کتنی ہے وہ تو علم پہ ڈپینڈ کرے گا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں اور اب تک جان چکے ہیں اپنی زندگی سے بھی اور مختلف ذرائع سے اور اس چینل سے، جاننا کافی نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ صحیح عمل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب اس میں رکاوٹ کیا آتی ہے؟ یا تو خوف یا سانوکی، ایپتھی کہتے ہیں اس کو. تو یہ ٹھنڈ پروگرام جو ہے یہ بھی دشمن ہے، اور خوف بھی کبھی کبھی ہمیں
صحیح کام کرنے سے روکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ دانائی کو گلے لگائیں، جو جانتے ہیں اس کا صحیح استعمال کریں. تھینک یو.